السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی یہ میری بیٹی آج اس کے اسکول میں پارٹی تھی تو وہ وہاں جا رہی تھی اور ریڈی ہو کے اس کو میں نے بھیجا اور پھر ہم دونوں سو گئے تھے کیونکہ دونوں باپ بیٹی تو صبح صبح ہی چلے جاتے ہیں، ہم دونوں پھر سو جاتے ہیں اور پھر اٹھنے کے بعد جو ہے نا اس نے جو تپائیاں اتارنی ہوتی ہیں نا کمرے کی، ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتا اور پھر بعد میں جو ہے نا مجھے بولتا ہے کہ مجھے اٹھا کر لو۔ تو آج جو ہے نا وہ بیڈ شیٹ چینج ڈے تھا، میں نے سوچا کہ آج چلو بیڈ شیٹ چینج کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے بہت گندی بیڈ شیٹ ہو جاتی تھی۔ اب میں بیڈ شیٹ کے اوپر ایک اور بیڈ شیٹ بچھاتی ہوں جو کہ میں رات کو اٹھا دیتی ہوں، تو اس وجہ سے بیڈ شیٹ بچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جی بیڈ شیٹ چینج ہو چکی ہے اور ناشتہ میں اس کو کروانے لگی تھی، تو یہاں پہ ہی بیٹھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کو بس ایک دفعہ کوکو میلن لگا دو نا تو بس اس نے ٹکے ہی رہنا ہے ایک جگہ پہ، اس کے بعد نہیں ہلنا۔ تو خیر یہ بھی کوکو میلن بھی جو ہے نا وہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ بچے جو ہے نا وہ ایک جگہ ٹک جاتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کے بعد میں نے پھر کچھ ریکارڈ نہیں کیا، ناشتہ وغیرہ بنایا، ناشتہ کیا اور 12 بج چکے تھے، قرت کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم دونوں اتنا بور ہو رہے تھے اکیلے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو۔ دونوں بچے ہوں نا پاس تو کام ختم ہی نہیں ہوتے، ہر ٹائم کبھی یہ ایک کو یہ چاہیے کوئی دوسرے کو وہ چاہیے۔ اور جی یہاں پہ میں نے لائٹ وغیرہ بند کر دی تھی کیونکہ بہت مکھیاں آ جاتی ہیں آج کل، تو اتنی مکھیاں ہوتی ہیں اور جان ہی نہیں چھوڑتی۔ تو یہ میرا بیٹا جو ہے وہ لیٹ گیا تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا اور بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو تو بہت ہی انتظار ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جی ہم ماؤں کے کام تو کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں نا، سارا دن بس کام کام کام، اور اپنا خیال رکھنے کا تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو عورتیں اپنا بھی خیال رکھتی ہیں، گھر بھی دیکھتی ہیں، پتہ نہیں کیسے ٹائم مینیج کر لیتی ہیں۔ تو خیر بچوں کو میں نے سلا کے تو مشین لگائی تھی میں نے اور کپڑے دھوئے تھے، اور اب جو ہے نا وہ کپڑوں کو اسٹینڈ پہ ڈالنے کا ٹائم تھا، تو بڑے کپڑے جو میں باہر تاروں پہ ڈال دیتی ہوں اور چھوٹے بچوں کے جو ہے نا وہ ادھر۔ اور جی یہ بچے اب سو کے اٹھ چکے ہیں اور ان دونوں نے جو اپنی نیند پوری کر لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے محمد تو ایک دفعہ دوبارہ سوئے گا اور قرت جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں سوئے گی، تو اس کو اٹھانا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر ابھی اٹھیں گے تو پھر میں ان کو کھانا شانا کھلاؤں گی، اور ہمارے تو ایریے میں گیس نے بہت ہی تنگ کیا ہوگا، ہمیں تو سلنڈر پہ ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے بچوں کے لیے کھانا بنا لیا تھا، اور آج میں نے بنائے تھے آلو مونگرے، مطلب کل بنائے تھے اور آج ہم لنچ میں جو ہے نا یہی کھائیں گے۔ تو اگر میری امی ہوتی نا تو وہ بہت خوش ہوتی کہ میں مونگرے کھا رہی ہوں، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں میں نے مونگرے بنائے اور کھائے۔ امی کی طرف تو خیر ہر کوئی لاڈ ہی دکھاتا ہے، پر سسرال میں تو پھر سارا کچھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر میرے ہسبینڈ کو یہ بہت پسند ہے، تو اس لیے پھر میں نے بنائے اور میں نے پہلی دفعہ ہی کھائے، مجھے اچھے لگے، بس ٹھیک تھے، مطلب اتنا کوئی اچھے نہیں تھا، بس صحیح تھے۔ پہلی دفعہ کھائے تھے تو آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو ہی جائے گا، اور میری بیٹی کو بڑے پسند آئے تھے، اس نے تو خیر 2-3 دفعہ روٹی جتنی بھی دفعہ کھائی ہے اس نے اسی سالن کے ساتھ کھائی۔ اور جی یہ ڈنر کا ٹائم تھا اور میں سلنڈر یوز کر رہی ہوں کیونکہ گیس تو تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد جو میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ نئی بلاگنگ سٹارٹ کی ہے تو بھول جاتا ہے کیمرہ پکڑنا، موبائل پکڑنا۔ اور جی یہاں پہ میں کپڑے فولڈ کر رہی تھی جو کہ ڈرائی ہو چکے تھے بچوں کے، اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو فولڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، ان کو جگہ جگہ پر رکھنا اور گندے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پر سمیٹنا اور پھیلانا، سمیٹنا، رکھنا بہت مشکل، مجھے تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ ایک آٹا گوندھنا اور دوسرا کپڑے فولڈ کرنا اور ان کو جگہ پہ رکھنا اور پریس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جی میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا، یہ پرانا کلپ ہے جو کہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔